فارغ ہو جائیں گے، کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ انتا بلا شک و شبہ ربکم تمہارا رب اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلقا پیدا کیا السماوات سماواتی آسمانوں کو والارض زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں۔ یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لفظ لفظ اس کو دیکھ چکے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، متمکن ہوا عرش پر۔ اب یہاں پہلی بات کیا بتا دی گئی؟ تمہارا رب صرف اللہ ہے۔ یہ بات کس کے اگینسٹ آ رہی ہے؟ اسی عقیدے کے اگینسٹ کہ فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ رب صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی سزا دینے والا بھی نہیں ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو کوئی اور ہے جس نے پیدائش میں حصہ لیا ہو کہ شریک ہو؟ جب کوئی اور کام میں شریک نہیں ہے تو پھر ملکیت میں شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ فی ستۃ ایام 6 دنوں میں۔ اب 6 دنوں سے مراد کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ قرآن کے مشتبہ مقامات، متشابہ مقام میں سے ہے، مشتبہ نہیں متشابہ مقامات میں سے۔ یا تو اس سے مراد ہمارے 6 دن رات ہیں، جیسے ہمارے 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے، تو یا تو اس سے مراد یہی ہے۔ جیسے یہود نے کہا کہ اتوار سے جمعہ تک کائنات بنائی، ہفتے کے دن کو ریسٹ کیا اللہ کریم نے، تو ہفتے کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے ریسٹ کا دن۔ تو میں بھی 6 دنوں سے مراد یہ 7 دن کی تقسیم ہے، اور دوسرا معنوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی حقیقتاً دن مراد نہ ہو بلکہ زمانہ یا عرصہ مراد ہو۔ جیسے سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 دن کے برابر ہوتا ہے۔ اور سورہ معارج میں آیت نمبر 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل اور فرشتے آسمانوں پر اللہ کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جو تمہارے 50,000 دنوں کے برابر۔ تو اب وہاں دیکھیں ٹائم پیریڈ کے لیے یوم کا لفظ استعمال ہوا ان دونوں صورتوں میں، اور یہاں اب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے ہم کہہ نہیں سکتے۔ آیت سے مراد ہمارا ایک دن ہے یا اللہ کے مطابق کوئی خاص ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاملے میں بڑی بحث کی گئی ہے، بہت بحث کی گئی۔ اصل میں یہود نے اس پر بحث شروع کی اور طرح طرح کے عقیدے بنائے، یہود سے عیسائیوں نے، اور پھر ہم نے پیچھے رہنا، لہٰذا ہمارے صوفیوں نے بھی بڑی بحث کی۔ اچھا یہ بھی مزیدار بات ہے، علماء نے نہیں کی، علماء نے اسی طرح بات کر کے چھوڑ دیا۔ صوفیزم میں اس پر بڑی بحث ہوئی، بڑی بحث ہوئی، پھر صوفیوں کے اعتراضات اور باتوں کو رد کرنے کے لیے علماء نے اس پر باتیں کی، ٹھیک ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آیا اس سے مراد دن ہو انسانی زندگی کا 24 گھنٹے کا، یا اس سے مراد ٹائم پیریڈ ہو، اس سے کوئی فرق لازم نہیں آتا، معنی وہی کہ اللہ رب کریم نے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر کائنات کو پیدا کر دیا۔ بنیادی بات اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کائنات میں نے پیدا کی ہے، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، دوسرا بیچ میں کون آ گیا؟ شرک کی کیا گنجائش، ٹھیک ہے۔ وقت کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ آیا 6 days of a week مراد ہے اس سے، یا کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے جس کے 6 حصے تھے، ہم نہیں کہہ سکتے، اور ایسا کہنے اور کرنے کے لیے ہمیں ضرورت بھی نہیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ یا نقصان حاصل نہیں ہوتا۔ تو متشابہات کی بحث میں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا اس کا اصل مطلب صرف اللہ کو پتا ہے۔ جب جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ تو پھر اللہ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا متشابہ موضوع آ گیا، ثم استوى علی العرش، وہ جا کر عرش پر متمکن ہوا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اعلم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکل مقام ہو جسے اللہ نے مرکز حکومت قرار دے دیا ہو اور اپنی تجلیوں کو وہاں مرتکز کر دیا ہو، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف معنوی انداز میں کہہ رہے ہوں، جیسے اللہ نے کرسی کے بارے میں کہا وسیع کرسیہ السماوات والارض، تو اس کی کرسی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایسی کرسی ہے جو اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، مطلب اللہ کی حکومت، اللہ کے اقتدار ہے۔ تو یہاں تخت سے مراد اقتدار ہو، آپ اردو میں بھی تو تخت کو اقتدار کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، یہ تاج و تخت کی جنگ ہے،
تو کون سا تاج، کون سا تخت؟ پاکستان میں کون سا تاج و تخت موجود ہے؟ کوئی تاج و تخت نہیں ہے، اقتدار مراد ہوتا ہے اس سے، ہوتا ہے نا. تو یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ عرش سے مراد اقتدار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرش سے مراد کائنات کا کوئی ایسا مقام جسے اللہ نے مرکزیت کے لیے چنا ہو. ہمارے پاس دونوں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں، اور کسی بات کو رد کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں. اب اگر وہ کوئی فزیکل جگہ بھی ہے، مادی حقیقت رکھتی ہے، تو ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے وہ کون سی جگہ ہے، کہاں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یہ جو باتیں آئی نا تصوف کی کتابوں میں، اچھا اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ بہت اگینسٹ تصوف کی. پتہ بات کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے لیے تصوف تخلیق نہیں کی، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ایجاد کردہ چیز ہے، اور جتنی گمراہی ہمارے درمیان اس نے پھیلائی کسی چیز نے نہیں پھیلائی. اب آپ کو صوفیزم کی کتابوں میں ملے گا اللہ کے تخت کا سائز بھی، رنگ بھی، اس پر کہاں کون سا پتھر لگا ہے، اس پر کون سا کپڑا بچھا ہے، اس کپڑے کا رنگ کیا ہے، سب کچھ ملے گا. اب یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ کون جا کر مشاہدہ کر کے آیا، کس نے جا کر پیمائش لی اور آخری سارا کچھ بیان کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر وہ ایک مادی چیز ہے بھی، کیونکہ اس بات کا امکان ہے، جیسے اللہ رب کریم نے کہا حاملین عرش، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے. پھر یہ بھی بیان آتا ہے، آپ پڑھیں گے سورہ قمر میں، کہ جب اللہ کا تخت سامنے لایا جائے گا. تو ان باتوں سے یہ بات تقویت پکڑتی ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ تخت سے مراد کوئی مادی وجود ہے، لیکن اس کی حیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. یہی وہ متشابہات ہیں جنہوں نے ہر امت کو گمراہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ بر صغیر میں بھی نبی آئے، ہر قوم پر آئے نا، تو بر صغیر میں بھی آئے. اب آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو ہے وشنو کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وشنو رب الارباب ہے نا، اللہ یا رب الارباب وشنو. اب اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر اس کا تخت ہے، تخت پر ایک ہاتھ پر دنیا ہے جو گھوم رہی ہے، اور ایک ہاتھ میں چکر ہے، وشنو کا ہتھیار، اور وہ بس ایسے ہی بیٹھے ہیں تخت سے ٹیک لگائے. بھگوان وشنو جو ہیں وہ ہر وقت اسی عالم میں بیٹھے ہیں. ایک ہاتھ پر دنیا گلوب کی شکل میں گھوم رہی ہے، اور ایک ہاتھ میں، پہلے ہر گلوب کا تو نہیں تھا، یہ تھا بس دنیا ہے. اب چونکہ دنیا گلوب ثابت ہو گئی ہے تو اب تصویروں میں وہ گلوب بھی بنا دیتے ہیں. تو وہ گھوم رہی ہے ایک انگلی کے اوپر، اور ایک ہاتھ میں ان کا مشہور ہتھیار ہے چکر، اس کو کہتے ہیں، اور بس بیٹھے. یہی اسی قسم کی آیات کی غلط عکاسی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے لوگوں نے بھی یہی قصے بنائے. اس آیت کا بالکل صحیح معنی و مفہوم کیا ہے یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اللہ کریم کو دیکھیں گے. اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس کی چھت اللہ کا تخت ہے، کہا. اب آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے، کہ جنت میں جا کر ہی پتہ چل سکتا ہے. یہاں بیٹھ کر اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بنیادی طور پر بتایا کیا جا رہا ہے، حاکمیت اللہ کے لیے. جس کا تخت ہوتا ہے حاکمیت اسی کے پاس ہوتی ہے. تو اللہ کریم کے لیے حاکمیت ہے، وہ دنیا کا حاکم اعلیٰ ہے، واحد رب ہے. بس بتانا یہ مقصود ہے. ان چیزوں کی بحث میں پڑھنا وقت کا ضیاع ہے اور متشابہات کا پیچھا کرنا ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا دعا سکھائی، جب متشابہ آیت پڑھو اور ذہن میں وسوسے پیدا ہو تو کیا پڑھو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. وسوسے پیدا ہو تو یہ دعا کریں، ٹھیک ہے. یہ سارے مشاہدے جب ہوں گے تب پتہ لگے گا. یہاں بنیادی طور پر اللہ بتا رہے ہیں میں نے کائنات کو بنایا اور حاکمیت کو پھر اپنے ہاتھ میں رکھا. تو حاکم اعلیٰ صرف میں. دنیا میں تم لوگوں کو جو اختیارات دیے گئے وہ محض ایک امتحان جن کا حساب ہو. یغشی وہ ڈھانپتا ہے، غین شین یہ غشی سے ہے، غش کھا جانا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غشی طاری ہونا بھی کرتے ہیں. بے ہوش ہونے کو غش کھانا اس لیے کہتے ہیں کہ حواس کور ہو جاتے ہیں، ڈھپ جاتے ہیں، تو اسی سے پھر یغشی ہے.
یغشی وہ ڈھانپتا ہے، مضارع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے. اللیلہ رات کو، النہارا دن، اللیل رات ہے، النہار دن ہے. یہ یغشی اللیل النہار جب ہوا اللیل النہار تو اس سے پتا چلا کہ رات سے دن کو، ٹھیک ہے، ورنہ دونوں کا مطلب دا نائٹ ایٹ دا اینڈ دا ڈے ہے. یطلبہ پا لیتی ہے اس کو، تو لام بے طلب سے، طلب طالب، طالب علم، مطلوب، مطالبات، بہت کچھ اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں. اور یا طلوبو کیا ہے؟ یا طلوبو مضارع ہے، مذکر ہے، غائب ہے. ہو اس کو، حفیظاً جلدی جلدی، اسم ہے، نکیرہ ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حفیظاً، اللہ رات کے ساتھ دن کو ڈھانپتا ہے. رات بڑی تیزی سے دن پر غالب آ جاتی ہے، چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، بالکل چند لمحوں میں ڈارکنس چھا جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تیزی سے دن کو کور کر دیتی ہے. اب اگر کوئی اللہ کے سوا مالک ہے تو کیا کرے؟ رات کو روک کر دکھا دے، لمبا کر کے دکھا دے، اس کی رفتار سلو کر دے، کچھ تو کرے، مگر کوئی اور ہو تو کرے. اب یہاں سے ایک بات اور نکلی کہ یہ جو تصوف میں کہانیاں ہیں کہ فلاں بابا جی نے عصر کی نماز کو پڑھنے کے لیے سورج کو روک دیا، سب جھوٹی باتیں. اور رہ گئی یہ جو نام نہاد حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر، اور علی رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور عصر کی نماز قضا ہونے لگی اور علی بیٹھے رہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو علی بڑے ملول تھے. آپ نے پوچھا علی تم اداس کیوں ہو؟ علی نے کہا جی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا. تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور سورج واپس پلٹ آیا. پہلی بات یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنا تھی اور آپ نے امامت نہیں کرانا تھی؟ تو آپ کیسے سو رہے تھے عصر کی نماز؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی تو علی نے کیوں نہیں پڑھی؟ علی کہاں تھے؟ کیسے ممکن ہے کہ جماعت ہو اور علی رضی اللہ عنہ جماعت میں شریک نہ ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نماز ہر چیز پر اولا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نماز نہ پڑھتے؟ چلے فرض کریں آپ کو نہیں اٹھایا، بیٹھے بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے. تو یہ ساری بات ہی بے دلیل ہے اور جھوٹ ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں. علماء محدثین جو ہیں وہ بیچارے شروع سے، یعنی کہ جب سے یہ گھڑی گئی ہے تب سے بتاتے آ رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی روایتیں عزیز پڑی ہیں. مزہ آتا ہے نا. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یہ سرے سے حدیث ہی نہیں ہے. ایک یاد رکھیں، ایک روایت ہوتی ہے صحیح، وہ تو اتھینٹک حدیث ہوتی ہے. ایک حدیث ہوتی ہے ضعیف، کہ امکان ہوتا ہے شاید حدیث ہو شاید نہ ہو، اس میں ضعف ہوتا ہے. جیسے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو حدیث ہیں وہ سب ضعیف ہیں، ایک بھی صحت کو نہیں پہنچتی. لیکن چونکہ ضعیف ہیں، امکان ہے کہ حدیث ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. تیسری وہ ہوتی ہے جو گھڑی ہوئی ہے، ان کی حقیقت ہی نہیں ہے. موضوع روایت کو حدیث کہنا ہی گناہ ہے، حرام ہے. جس کو محدثین کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، تو یہ حدیث ہے ہی. جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کرے. اور حدیث کے معاملے میں یاد رکھیں یہ کوئی حدیث نہیں، اور دین میں کوئی خشکی نہیں ہے، اور دین میں کوئی جو ہے نا آئلی فیکٹر نہیں ہے. دین ہاں بالکل غلط کہتے ہیں. ایک طرف حدیث سناتے ہیں جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد آنکھ لگ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مار کر اٹھا دیا، اور دوسری طرف یہ قصے کرتے ہیں. ایک طرف بتاتے ہیں جیسا کے بعد سونا منع ہے. ساری باتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں لوگوں کی، کسی بات میں کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے.
کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان سورج چاند کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. آپ یاد کریں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صاحبزادے ابراہیم نے وفات پائی تو سورج گرہن ہو گیا نا اس دن. لوگ جب تدفین کے بعد آئے تو لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا غم سورج کو بھی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی, حالانکہ اتنے غم زدہ تھے کہ اماں عائشہ نے کہا کہ آپ اتنے دکھی ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دے. ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے, آپ استعمال کر لیں. تو آپ نے کہا نہیں, وہ دعا تو میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے قیامت کے روز کے لیے. لیکن آپ دیکھیں اتنے دکھی تھے آپ کے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اتنی بڑی بات کہی, لیکن اس کے باوجود گھر پہنچے تھے ابھی تو یہ بات پتہ چلی, انہی قدموں واپس مسجد میں آئے اور ممبر پر چڑھے. آپ کو ممبر پر آتا دیکھ کر لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگ ایسی اور ایسی بات کہہ رہے ہو, تو میری بات سنو. سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, یہ کسی کے جینے مرنے سے متاثر نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری جھوٹی بات, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس ایک بات کو, جھوٹی بات کو حدیث قرار دے کر ہر بابا جی کے لیے یہ جواز پیدا کر لیا جاتا ہے جنہوں نے سورج روک لیا. اب میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں ہے کہ کن کا وہ تذکرہ کرتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں ایک اسی طرح کے بزرگ کا وہ تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے دریا کے پار جانا تھا, تو عصر کی نماز کا وقت تھا, تو ساتھیوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ کر جاتے ہیں, لیٹ ہو جائیں گی نماز. تو کہنے لگے نہیں, ہم ابھی جائیں گے, نماز لیٹ نہیں ہوگی. تو ساتھیوں کے دل میں ذرا ناراضگی سی آئی, تو بہرحال جی وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور پہنچے, اور پون گھنٹہ لگا پہنچنے میں, 45 منٹس لگے پہنچنے میں. تو پون گھنٹے بعد جب وہ دریا کے پار پہنچے یا ندی کے پار پہنچے, جو بھی چیز تھی, تو انہوں نے دیکھا کہ سورج اسی کیفیت میں ہے جس کیفیت میں تھا, وقت ہی نہیں گزرا, وقت رک گیا. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ ساتھیوں نے اتنی اچھی بات کی, تو وہ حضرت صاحب کو کیا مسئلہ تھا, نماز پڑھ کے نکلتے نا. دوسری بات یہ ہے کہ پون گھنٹہ کائنات کے نظام میں فرق آیا اور نوٹس ہی نہیں ہوا, یہ کیسے ممکن ہے؟ پون گھنٹہ دنیا کے نظام کو روک دیا گیا چلنے سے, اور یہ چیز کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی. کیسے ممکن ہے؟ کائنات میں لمحے بھر کا فرق نہیں آتا بھائی, ورنہ ساری کائنات درہم برہم ہو جائے. سورج پہ رکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے. اچھا, سورج اپنی جگہ کھڑا ہو گیا, زمین تو گھوم گئی, پھر ٹکراؤ کو بھی وقتی طور پر چھوڑ دیں, وقت تو پھر بھی نہیں رکے گا. سورج رک گیا, زمین تو گھوم رہی ہے, پھر کیا ہوگا؟ پتہ کیا ہے, کہنے والوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے, ماننے والوں کی سمجھ پر آفرین. وہ ایسی کہانیاں سن کر جھومتے ہیں, ان پر آفرین ہے. دور کی بات نہیں, میں آپ کو بتاتی, میں آپ کو یہاں لاہور کی آج کی بات بتاتی ہوں. پچھلے سال میرے میاں کی فیکٹری ہے تلسپورہ میں, اس کی پچھلی سائڈ پر کچھ لوگوں نے احاطہ کر کے قبر بنائی. پتہ نہیں انہوں نے حکومت سے الاٹ کرایا ہے یا ناجائز قبضہ ہے, مجھے نہیں پتا. بہرحال قبر بنا لی, ابھی وہاں تعمیر ہو رہی ہے. اب ظاہر آگے جو کچھ ہوگا آپ کو پتا ہے. پتہ نہیں قبر بھی کس کی, راتوں رات قبر بن گئی, اللہ عالم. یہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی بیٹھتا تھا. اب اس قبر کے اوپر آ کر ایک صاحب جو ہے نا, وہ مہینے کے مہینے جو ہے نا عرس وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, تو دیتے درس دیتے. تو لڑکے شرارتیں سننے چلے گئے چھٹی کی. تو انہوں نے بتایا, اور اس قدر دلچسپ بات ہے, میں حیران ہوں اس لوگوں کی عقل پر, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کراچی سے آ رہا تھا اور میرے ساتھ میرا ایک مرید آ رہا تھا بائک پر. اب بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا, اب اپنی کرامت خود بیان کر رہے ہیں, اور اس نے کہا کہ جی پیٹرول ختم ہونے والا ہے اور میں نے شریک ضرور ہونا عرس میں, سالانہ فنکشن. تو میں نے کہا کہ تو چلے آ چل. تو وہ کراچی سے لاہور آ گیا بغیر پیٹرول کے بائک. میں نے کہا بھی ان کو تو وزیر جو ہے پیٹرولیم بنا دینا چاہیے تاکہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. اب ایویں روتے پھرتے, اتنا مہنگا پیٹرول لیتے. بالکل, پیٹرولیم کا صحیح ہو جائے تو ہماری ساری چیزوں کی قیمتیں نیچے آ جائیں. اب میں حیران ہوں, کافی بڑا مجمع تھا, یعنی بچوں نے بتایا, لڑکوں نے جو ورکرز ہیں وہاں میرے میاں صاحب کے, کہ بہت بڑا مجمع تھا, پڑھے لکھے افراد تھے. یہ اتنی موٹی بات ان کے دماغوں میں نہیں آتی. اب مجھے بتائیں, بتانے والا احمق ہے یا ماننے والے احمق ہیں؟ ماننے والے احمق ہیں. بالکل, اگر وہ نہ مانے تو کسی کو ایسی بات کہنے کی ضرورت نہ ہو. اسی طرح پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کی جس میں ایک نیا بندہ جو ہے, مسعود سم تھنگ اس کا نام ہے, تو وہ پیر بن کر آج کل بڑا فیمس ہوا ہے, ینگ سا آدمی تھا. تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا آج اجتماع ہونا تھا
تو بارش کا فرشتوں نے کہا کہ بارش ہوگی، تو میں نے کہا بارش نہیں ہوگی. بارش برسانے والے فرشتوں سے میں نے کہا بارش نہیں ہوگی، اجتماع ہے. تو اس نے کہا کہ جی بارش تو ہونی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ میری بات مانتے ہو کہ جبرائیل سے کان کھینچو؟ وہ کھڑا ہے جبرائیل. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے سننے والوں پر حیرت، کہنے والے کو تو چھوڑے، وہ تو ہے ہی ایک مصیبت ہمارے لیے، لیکن سننے والوں کی عقل کہاں جاتی ہے؟ کس کے پاس اتنی اوقات ہے کہ وہ فرشتوں کے کام کے اندر دخل اندازی کر سکے؟ اور کون ایسی ہستی بیٹھی ہے جس کے پاس فرشتے آ کر کہیں جی آج بارش ہونی ہے، کریں کہ نہ کریں؟ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس کا اختیار؟ لہٰذا آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے اور ایک صحابی نے عرض کی کہ جی ہمارے یہاں بارش نہیں ہوئی اور ہمارے جانور بھوک سے مرنے لگے ہیں. آپ نے بارش کی دعا کی، بارش ہوئی. ہفتہ بھر بارش ہی ہوتی رہی. تو اگلے دن جمعہ والے دن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر بہہ گئے، اتنی بارش ہوئی. تو پھر آپ نے دعا کی اور اللہ نے فضل کیا اور بادل چھٹ گئے. کسی کے ذاتی بس میں نہیں. اور فرشتے اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، پیر و فقیروں کے حکم سے نہیں چلتے. تو بات یہ ہے یہاں یہی بتانا مطلوب ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں رات دن، وہ رات کو دن کو کور کرنے کے لیے بھیجتا ہے اور رات تیزی کے ساتھ دن پر چھا جاتی ہے. تو یہ کلیتاً اللہ کا اختیار ہے. سورج چاند ستارے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. کوئی اس سسٹم میں لمحے برابر فرق نہیں ڈال سکتا. یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم ستاروں کو، مسخراتم جو مسخر کیے ہوئے ہیں، بامرہ اسی کے حکم کے ساتھ. اللہ نے اپنے حکم سے چاند، سورج اور ستاروں کو پابند کر رکھا ہے. سین خیر روٹ ہے، اسی سے مسخر ایک شکل بنتی ہے اور مسخر کہتے ہیں پابند کیے گئے کو. مسخرات جمع ہے اور مؤنث ہے کیونکہ غیر ذی عقول کے لیے عربی میں مؤنث صیغے آتے ہیں. اب اللہ نے کیا کہا؟ چاند، سورج، ستارے کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے حکم کے، بامرہ اس کے حکم کے. کسی کے کہنے کو نہیں مانتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا. اور اللہ ایک دفعہ حکم دے چکے، اس سسٹم میں کوئی ایک لمحے کی تبدیلی نہیں لا سکتا. آپ دیکھیے کتنا واضح شرک ہے. یہاں سے سمجھیے، جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بات چیت کی دین پر، نمرود نے ان سے پوچھا ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب اللہ ہے. اس نے کہا اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، ایک بندے کو قتل کرا دیا، ایک کو چھوڑ دیا. اب یہاں بڑا باریک فرق تھا جو سمجھانا ایک موٹے دماغ والے کو مشکل ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بحث نہیں کی. کیا کہا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے اسے مغرب سے نکالنا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت رہ گیا، لاجواب ہو گیا، اسپیچ لیس ہو گیا. اب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم جو حنیف تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے مخالف کو لاجواب کرنے کے لیے سورج اور چاند کو یعنی دلیل بنا رہے ہیں. ہمارا حال شرک کا یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ہر ولی کو سورج چاند پر اختیار ہے، جو چاہے بارش برسا دے، جو چاہے سورج کو روک دے، جو چاہے نکال کر لے آئے، جو چاہے بوٹی بنوانے کے لیے سورج کو زمین پہ بلا لے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم تو شرک نہیں کرتے. ملتان میں گرمی ہی اس لیے ہے کہ سورج زمین پر آیا. اچھا باقی ایریاز میں گرمی کیوں ہے بھائی؟ جیکب آباد میں، سبی میں، اچھا کوئٹہ میں، اور ان ساروں کو چھوڑو، سعودیہ میں، وہاں کس نے کیا بنوایا تھا بھائی سورج کو بلا کر؟ وہاں کیوں اتنی گرمی رہتی؟ تو یہ بہت بڑا شرک ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا شرک کہ کافر بھی نہیں ایسا شرک کرتے تھے. مکہ کے کفار ایسا شرک نہیں کرتے تھے نا. آپ پڑھیں گے آگے، اللہ رب کریم کہتے ہیں ان سے پوچھو، سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج چاند ستارے کس نے بنائے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کریم. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی، کائنات کے نظام میں ہر خاص و عام دخل اندازی کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا امر ہے
اور یہ جو کہتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سورج اور چاند کو پابند کر دیا ہے، بندوں کا پابند نہیں کر دیا، اللہ فرماتے ہیں بِأَمْرِهِ، اپنے حکم کا پابند کر دیا ہے، تو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ہر ہما شما کے حکم پر نہیں چلتے، ہر ایرے غیرے کے حکم پر نہیں چلتے۔ الا، خبردار، لہ الخلق، اسی کی تخلیق ہے، والامر، اور اسی کا حکم۔ الا لہ الخلق والامر، ہوشیار رہو، خبردار رہو، اسی کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، نہ کوئی اور خالق ہے نہ کوئی اور حاکم ہے۔ اب اتنی واضح بات کے بعد کوئی بحث کرتا ہے تو پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ، اللہ سے دعا کرو۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ نمو کو، افزائش کو، قوت کو، رفعت شان کو، بلندی کو۔ تو اللہ ہر طرح سے بابرکت ہے، شان والا ہے، بلندی والا ہے، ملکیت والا ہے، اور ہر چیز میں بڑھوتری اللہ کی طرف سے، ہر اچھی چیز کی افزائش اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کی ذات ہی بابرکت ہے، اس کا نام بھی بابرکت ہے۔ جس چیز پر بسم اللہ ہی پڑھ لیں اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کے نام میں بھی برکت ہے، اس کے بنائے ہوئے دین میں بھی برکت ہے، اس پر عمل کریں گے زندگی میں برکت آئے گی۔ اللہ رب کریم سراپا برکت، رب العالمین، اور وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ آپ نے پہلے پڑھا آغاز میں الحمدللہ رب العالمین، اب آپ پڑھ رہے ہیں تبارک اللہ رب العالمین۔ حمد بھی اس کے لیے ہے اور برکت بھی اس کے لیے ہے، اور اس کا سٹیٹس، اس کا تعارف کیا ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے، دیتا وہ ہے تو حساب بھی وہی لے گا، دیتا وہ ہے تو تعریف و ثنا بھی اسی کی ہونی چاہیے، دیتا وہ ہے، بناتا وہ ہے، پیدا وہ کرتا ہے، تخلیق و ڈیزائن وہ کرتا ہے، تو پھر مالک بھی وہی ہے، ملکیت اسی کی ہے، اور جب سب کچھ اس نے بنایا ہے تو حکم بھی اسی کا۔ ادعو، پکارو، امر ہے، ربکم، اپنے رب کو، تضرعا، عاجزی سے، وخفیہ، اور چپکے چپکے، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ دھیرے دھیرے پکارو۔ خفیہ سے مطلب کیا ہے؟ کمرے میں بند ہو کر، سیل میں، کسی میں، سلونگ میں جا کر نہیں، خاموشی کے ساتھ۔ تو پھر دعا کا اصول کیا آیا؟ دو چیزیں، عاجزی اور رازداری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو اللہ سے سرگوشی کا نام۔ تو اب جو ہمارے یہاں فیشن ہے اللہ کو پکارنے کا، بتیاں بجھا کر سارا مجمع بیٹھ کر زور زور سے اللہ 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 شروع کر دیتا ہے، صحیح ہے یہ؟ بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اسے اس طرح یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ، آپ سفر میں تھے، تو صحابہ بلندی پر چڑھے تو نیچے وادی کا منظر بڑا پیارا لگا، تو زور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ بڑے ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تمہیں کیا لگتا ہے جس ہستی کو تم پکار رہے ہو وہ ہستی بہری ہے؟ لوگ چپ کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے معاذ، تو کہتے ہیں کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ دھیمے دھیمے پڑھ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا معاذ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کی اتنا سلو پڑھ رہے تھے، اتنی آہستہ آواز میں کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، بس وہ ہلکا سا جو قسم کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ تو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بلند آہنگی کو پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف نماز کی تکبیریں ہیں جو بلند ہوئی، ٹھیک ہے؟ تلبیہ بھی آپ دیکھیں ہمیں چیخ کر پڑھنے سے روکا گیا ہے، اس کو بس نارمل وائس میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہمارے مجموعوں میں بھی نعرے لگائے جاتے ہیں نا سبحان اللہ اللہ اکبر، بہت بے وقوفانہ بات ہے۔ اونچا بولو، سب جھوم کر کہو، کیا بے وقوفانہ بات ہے؟ اچھے بھلے افراد بیٹھے ہیں، ایک سنجیدہ موضوع پر بات ہو رہی ہے، جھومنا جھمانا کہاں سے آ گیا؟ مجھے یہ جھومنے کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کا رسول کا نام سنو جھومو، کیوں بھائی؟ ہم
یعنی کہ کوئی بین بج رہی ہے, کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ بج رہا ہے, جھومنے کا کیا تصور ہے؟ اچھا محبت کے ساتھ جھومنے کا کیا تصور ہے؟ آپ اپنے بچوں سے محبت ہے تو آپ جھومنا شروع کر دیتے ہیں, واقعتاً یہ ایک لٹرل کوسچن ہے. آپ اپنے شوہر سے محبت ہے تو آپ اس کے سامنے جھومنا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کا نام لیتے ہیں تو جھوم کر کیا کرتے ہیں؟ یعنی جھومنا محبت کی علامت کیسے ہے؟ ہاؤ؟ جھومنا تو نشے کی علامت ہے نا, نشے کی علامت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, اللہ کریم نے فرمایا حالت نشہ میں نماز کے قریب بھی نہ پھٹکو, اور نشے کو حرام قرار دیا, ہر اس چیز کو جو عقل پر پردہ ڈال دی. تو پھر اگر محبت سے اللہ اور رسول کی معاذ اللہ انسان کے حواس چاہتے رہتے ہیں اور اسے اتنا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا کہ سیدھا بیٹھے وہ جھومتا ہے, تو پھر یہ تو حرمت والی بات آ گئی. یہ کیا بے وقوفانہ بات. اچھا آپ نے کبھی سنا کوئی صحابی جھوم رہے ہو بیٹھ کر؟ جھوم رہے ہوتے نا تو حد لگ جاتی تھی. اس زمانے میں تو ٹیسٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ شراب پی ہے کہ نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جاہلانہ باتیں, دیکھیں ایک تو ہے نا دین کے خلاف بات کی, تو عقل کے تقاضوں کے خلاف. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ دھی میں بات کرنا. اور ادب خود کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا. محبت کا پہلا تقاضا ہے ادب. آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ کو اس کی عزت عزیز ہوتی ہے. یعنی اپنے شوہروں کی عزت عزیز ہوتی ہے نا. اگر کوئی بہن بھائی ہی کسی بات پہ کوئی بات کر دے تو لڑ پڑتے ہیں کہ میرے شوہر کو بات کیوں کی, کیونکہ ہمیں ان سے محبت ہے. اسی طرح ماں باپ سے محبت ہے. اگر کوئی ماں کو گالی دے دے یا کچھ تو لڑائی ہو جاتی ہے نا, مرنے پر آ جاتے ہیں. میری ماں کو برا کہا, تمہاری یہ جرت. اسی طرح آپ دیکھیے جس کسی سے محبت ہے, استاد سے محبت ہے, کوئی اس کا مذاق اڑائے تو جھگڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اس لڑکی کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو لڑکے لڑ پڑتے ہوتے ہیں نا. حالانکہ بہت ہی ادنا درجے کی محبت ہے. جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں اس میں 1-2 سال یہ محبتیں چلتے ہیں, پھر اس کے بعد لڑکے کہیں اور شادی کرتے ہیں, لڑکیاں کہیں اور شادی کرتی ہیں. اس کے باوجود اگر لڑکی کے خلاف کوئی بات کر دے کوئی فرینڈ یا کوئی, تو کیا ہوتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمیں ان کی عزت عزیز ہوتی ہے. تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس محبت کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی چاہتے ہیں کہ ان کا احترام کریں. لہٰذا اقبال کہتے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم ایسے بیٹھا کرتے تھے گویا ہمارے سر پر چڑیاں بیٹھی ہوں, ہلیں گے تو اڑ جائیں گی. وہ یہ کہتے ہیں, اور ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ جھومو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا اگر ایسی حرکت کرتے تو. بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے, عقل کے خلاف بات ہے. اور کہاں سے یہ بات آ گئی کہ بھئی اللہ کا ذکر کرنا تو جھومنا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ خود فرما رہے ہیں انہ بے شک وہ لا نہیں یحب پسند کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا حد سے بڑھنا, کہاں حد سے بڑھنا, ذکر میں کیا حد سے بڑھنا؟ خود اللہ کہہ رہے ہیں, وائس کی بات ہو رہی ہے, والیوم کی بات ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو یاد کرو گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ خفیہ خفیہ, اور حد سے نہ بڑھو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کیا مطلب ہے؟ چیخو چلاؤ مت, مجھے پسند نہیں. اگر آپ کے پاس بچہ آتا ہے اور زور زور سے روتا ہے, آپ کا اپنا بچہ زور زور سے روتا ہے اور کوئی بات کہتا ہے, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے چپ کرو پھر بات کرو, پہلے چپ کرو پھر بتاؤ, کہتی ہے نا, کیونکہ بات ہی سمجھ نہیں آتی اور طبیعت پر ناگوار گزرتا ہے. اور بعض اوقات ایسے بچے کو جس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہو, ماں سے اس لیے مار پڑ جاتی ہے, کوئی شاؤٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بچے کو چیز ٹیچ کرنی پڑتی ہے, آرام سے بات کرو, آواز آہستہ رکھو. اور بچے کو پٹائی ہوتی ہے, پھر بعد میں دوسرے بچے کو سزا ملتی ہے, اور جس بچے کی پٹائی کی ہوتی ہے اس کو بتاتے ہیں تمہیں اس لیے مارا کہ تم چیخ رہے تھے, کیونکہ ہم اسے بدتمیزی بے ادبی خیال کرتے ہیں. تو انسان تو اللہ کی فطرت پر, اللہ بھی پسند نہیں کرتے چیخنا چلانا, عبادت میں آواز کو بلند کرنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چیخ چیخ کر دعائیں نہیں مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ پڑھا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی ذاتی یعنی آپ کی عبادات کا وقت ہوتا تھا, تو کبھی دیکھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو کہ فلاں دعا پڑھی اور میں نے سنی, فلاں چیز پڑھی اور میں نے سنی؟ نہیں, وہ سوئی رہتی تھی, ان کی نیند میں خلل بھی نہیں آتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
لمبی قرات کرتے تھے مگر اتنی کم آواز میں کہ کبھی اماں جی کی نیند تک خراب نہیں کی. ٹھیک ہے. تو دعا کے اندر اللہ نے فرمایا اعتدال رکھو, عاجزی کے ساتھ دعا مانگو ایک, اور دوسرا ہلکی آواز میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو اللہ کے ساتھ سرگوشی کا نام ہے. اسی لیے اجتماعی دعا کوئی بہت پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا ایک دو موقعوں پر کرائی, مختصر سی, حج کے موقع پر, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات جمعہ کے موقع پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روٹین نہیں تھی. ہمارے یہاں لوگ بہت پسند کرتے ہیں, تو حرج نہیں ہے, حرام چیز نہیں ہے یا ممنوع چیز نہیں ہے, لیکن اس کو مختصر رکھنا چاہیے ایک, اور دوسرا یہ کہ بہت عاجزی اس میں رکھنی چاہیے. یعنی کہ آپ اس وقت بھی دعا مانگے تو عاجزی کے ساتھ مانگے. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو حکم دینے لگے, اللہ جی یہ کر دیں, اللہ جی وہ کر دیں, نہیں, عاجزی, عجز. ٹھیک ہے. تو لوگوں کے دل کی تشفی ہو جاتی ہے, تو منع چیز نہیں ہے, لیکن اصل دعا تو وہی ہے جو آپ اکیلے میں بیٹھ کر مانگتے ہیں, اس وقت صحیح دعا مانگی جائے. اب ایک دعا پرچے پہ لکھی, اس کو یاد کیا, اس کی پریکٹس کی, دعا تھوڑی ہے, وہ تو ڈرامہ ہے. دعا تو وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دل سے بات نکلتی ہے, دعا وہ ہوتی ہے. تو بہرحال محفل میں اجتماعی دعا منع نہیں ہے, لیکن بہت رائج نہیں اس کو کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے دعا مانگنے والے کو فی البدی دعا مانگنی چاہیے. یہ لکھ لکھ کر یاد کر کر دعائیں مانگنے کا کیا تصور ہے. ٹھیک ہو گیا. تو حد سے نہیں بڑھنا اللہ کے ذکر میں. حد سے بڑھنا کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے, جب دعا کی جائے تو اللہ کے بتائے طریقوں کو سامنے رکھا جائے اور اپنے طریقوں کو بیچ میں امپوز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی دعا کا موضوع ہے مگر ہمارا وقت ختم ہو گیا, کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے. اصل میں پتہ کیا ہے, حد سے زیادہ سختی ہے اور کچھ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر بندہ جو آتا تھا بیٹھ کر دعا کرتا تھا. بس آتے تھے, تعزیت کرتے تھے اور سائڈ پر بیٹھ جاتے تھے اور دعا مانگتے رہتے تھے. جیسے ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے نا کہ آتے ہیں تو گھر والے بھی دوبارہ دعا کر لیتے ہیں اور آنے والا بھی کر لیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بات صحیح ہے. آنے والا تعزیت کر کے بیٹھ جاتا تھا, خود ہی دعا مانگتا تھا, اور چونکہ ہم اکیلے جب دعا مانگتے ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا. اب اگر کوئی ایسا کرے تو کیا یہ منع ہے؟ تو سعودی فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ نہیں, منع نہیں ہے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے, لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور آ کر دعا مانگتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, دعا ہی ریپیٹ ہو رہی ہے. اور اگر جو ہے وہ نہیں مانگتا اس طرح سے دعا اور خالی تعزیت کر کے بیٹھ جاتا ہے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ عین سنت ہے. لیکن اگر کوئی آ کے دعا کرتا ہے تو اٹس دعا مانگنا اس کا اور اہل خانہ کا, بے شک کتنی بھی دفعہ مانگی جائے, وہ دعا کوئی منع چیز نہیں ہے, اور دعا مانگنا تو میت کا حق ہے. لہٰذا اگر وہ بار بار مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی سوال پوچھا گیا, یعنی اس سوال کے دو حصے تھے کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. تو انہوں نے کہا کہ دعا خواہ میت کے لیے ہو خواہ ویسے ہو, دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر بھی جائز ہے اور ہاتھ گرا کر بھی جائز ہے. تو چاہے ہاتھ اٹھا کر مانگے چاہے ہاتھ گرا کر مانگے, اس سے دعا پر کوئی اثر نہیں آتا. اس چیز کا تعلق میت کے ساتھ نہیں ہے. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا یا پڑھا ہوگا نا, تو اس وجہ سے انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا. لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں حرمت میں نہیں آتی اور بدعت میں بھی نہیں آتی تو ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر لوگوں کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں کہ ہر غلطی کی اعتراض ہے نا. تو یہ نہ بدعت ہے اور نہ ہی یہ یعنی کوئی گناہ کی بات ہے. اور سعودی فتویٰ کمیٹی نے اسے بالکل درست کہا کہ اگر کرتے ہیں تو حرج نہیں ہے, تو پھر اس پہ مت روکیں, اس پر جو ہے نا ان کو کر دیں. ٹھیک ہے. جنت میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور بار بار دعا ہونے میں کوئی بھی اعتراض کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی بات؟
چلیے سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.